اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں کہ اللہ خالق و مالک کے لیے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس فرصت کے اندر قرآن مجید کی ایک صورت سے میں جادو کا، جنات کا، ہر طرح کی بیماری کا، جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اس کا علاج انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ اس ایک صورت سے انشاءاللہ اپنے ہر طرح کے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور وہ مسلمان ہو گئے، چلے گئے اپنی بستی میں۔ جب اپنی بستی میں واپس جا رہے تھے تو ایک بستی سے ایک بستی میں سے گزر ہوا، اور وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں، ایک بندہ جس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، وہ بندھا ہوا ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اور وہ آلموسٹ پاگل، اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ پاگل تھا تقریباً۔ تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ بھی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آ رہے ہو، تو کیا کوئی ایسا علم اللہ کے نبی نے آپ کو دیا ہے جس سے آپ اس بندے کی اس کا علاج کر سکو؟ تو انہوں نے، وہ حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، انہوں نے اس بندے کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ وہ 3 دن مسلسل یہ عمل کرتے رہے، صبح و شام سورہ فاتحہ سے اس بندے کا علاج کرتے رہے، پڑھتے رہے، اس کے چہرے پہ تھتکارتے رہے، پڑھتے رہے، اس کے چہرے پہ تھتکارتے رہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی ذات نے ان کو شفا دے دی، معاملہ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے اس کو صحت دے دی، تندرستی دے دی۔ اس کے بدلے میں پھر انہوں نے اس کو 100 بکریاں انعام بھی دیا اس دور میں۔ پھر اسی طرح ایک اور صحابی تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے۔ وہ سفر میں تھے تو ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتے ہیں، وہاں پہ قریب ہی یہودیوں کی بستی تھی، تو کھانا مانگتے ہیں تو کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں یہودی ان کو۔ تو وہ وہاں پہ بستی کا جو سردار تھا یہودی، اس کو کسی بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا۔ اب تکلیف بڑی زیادہ ہے، اور وہ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے سردار کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے، تو کوئی اس کے لیے آپ کوئی دم کر سکتے ہو، کوئی اس کی تشخیص کر سکتے ہو، کوئی اس کا علاج بھی کر سکتے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنا لواب نکال کے اس جگہ پہ لگایا یہودی کے، تو اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو شیطان اس دن رویا تھا۔ الحمدللہ جس بھی مریض کے اوپر ہم نے پڑھا ہے اس سورت کو، اللہ پاک نے اس کی بیماری کو رفع کیا ہے۔ حتیٰ کہ کینسر جیسے پیشنٹ، جن کا کینسر آخری سٹیج پہ ہوتا ہے، جو یقین اور ایمان سے اس سورت کو پڑھتے ہیں، پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں، شہد پہ دم کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کو بھی شفا دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صورت بڑی طاقتور ہے، اور شیطان کی موت ہے، یقین کریں۔ شیطان رویا تھا جس دن یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تو جو بھی بہن بھائی روحانی طور پہ بیمار ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، جادو کا مسئلہ ہے، جناتی مسئلہ ہے، جسم کے اندر، خون کے اندر بیماری رچی ہوئی ہے، تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ کو پکڑ لیں، اس کی تعداد کثرت سے کر دیں۔ فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر کا ایشو ہے، وہ 313 دفعہ اس کو پڑھے، تہجد کے وقت اٹھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پیے، انشاءاللہ چند دنوں میں اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح جس کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، جناتی مسئلہ ہے، وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے جتنی شدت ہے تعداد اتنی بڑھا دیں اس کی۔ ہلکا معاملہ 100 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ زیادہ شدت کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، اکثر جو پاگل پن کا جادو ہوتا ہے، جس سے بندے کو پاگل کر دینے والا عمل کیا جاتا ہے، یہ جادو ٹوٹتا ہی سورہ فاتحہ پڑھنے سے، اللہ کے فضل سے۔ تو ایسے مریضوں کے اوپر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ خود مریض پڑھے اگر ہمت ہے، انشاءاللہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کا عمل آپ کا ختم ہوگا۔ ایک طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے اس کو لازمی ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ وہ طریقہ اس لیے بتاتے ہیں کہ بعض اوقات شیاطین نے، جادوگروں نے کوئی عمل ایسے کیے ہوتے ہیں جو ہم اکثر اس صورت کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ اس بندے کو فائدہ دے جاتی ہے اور جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیں، اور اس پہ جب بھی پڑھنا بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین
اب پڑھ لی، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے آنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو پھر اس طرح پڑھا، پھر آپ نے اسی طرح دوبارہ پھر بسم اللہ سے شروع، ایک آیت پڑھنی ہے پھر پیچھے آ جانا، ریورس گیئر لگانا ہے اپنا اور بسم اللہ سے شروع کر کے پھر چلنا ہے، تو آخر تک اسی طرح یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو پانی پہ دم کر لیا کریں، جادو والے پیشنٹ، جنات والے پیشنٹ، اور جو بیماری ہے جس کو بھی کسی قسم کی بھی، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور کوئی معاملہ ہے، کڈنیز کا ایشو ہے، تو یہ اللہ کے فضل سے آپ دعا پڑھیں، یہی والی صورت پڑھیں، اللہ کے فضل سے اس طریقے سے بھی ایک دفعہ لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو شفا دے گا اور آپ کا یہ معاملہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں کوئی بھی وظیفہ قرآنی آپ نے کرنا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل کرنا ہے، اس کو یقین سے پڑھنا ہے تو فائدہ ملے گا، اگر آپ کے یقین میں کمی ہے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا بھائی۔ تعویذ دھاگے اتار دیں، ایسی کوئی چیز نہ گلے میں پہنی ہو، تصویریں جو لٹکائی ہیں سب اتار دیں، پھر اللہ کے فضل سے اللہ کا قرآن پڑھیں، دیکھو آپ کو کیسے فائدہ دیتا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ صدقہ جاریہ کے اندر آپ کا بھی حصہ ڈلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔